امریکہ نے اسرائیل کی جانب سے ایران کے ساتھ زیر غور مجوزہ معاہدے اور مفاہمتی یادداشت کی تفصیلات تک رسائی کی درخواست مسترد کر دی ہے، جس کے بعد دونوں قریبی اتحادیوں کے درمیان سفارتی سطح پر نئی بحث شروع ہو گئی۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے مجوزہ مفاہمتی یادداشت کا متن دیکھنے کے لیے باضابطہ درخواست کی تھی، تاہم امریکی حکام نے قومی سلامتی اور حساس سفارتی معاملات کا حوالہ دیتے ہوئے درخواست مسترد کر دی۔ امریکی موقف کے مطابق معاہدے کے بعض نکات انتہائی حساس نوعیت کے ہیں، اس لیے انہیں فی الحال محدود دائرے میں رکھا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام نے امریکی فیصلے کو غیر متوقع اور حیران کن قرار دیتے ہوئے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ اس پیش رفت کو دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات میں ایک اہم موڑ قرار دیا جا رہا ہے۔ بجلی صارفین کے لیے ایک اور ممکنہ مہنگائی کی خبر سامنے آ گئی ہے، جہاں سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی CPPA نے بجلی کے نرخوں میں 82 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی ہے۔ نجی ٹی وی کے مطابق یہ درخواست مئی 2026 کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دائر کی گئی ہے۔ CPPA کا موقف ہے کہ مئی کے دوران بجلی کی پیداوار پر اوسط فیول لاگت ₹9.25 فی یونٹ رہی۔ نیپرا اس درخواست پر 30 جون کو سماعت کرے گا، جس کے بعد قیمتوں میں اضافے یا برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر درخواست منظور ہو جاتی ہے تو ملک بھر کے بجلی صارفین پر تقریباً 12 ارب روپے کا اضافی مالی بوجھ بڑھے گا۔ خیبر پختونخوا کی انسداد دہشت گردی فورس CTT کوہاٹ نے خفیہ اطلاعات پر کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے 3 خطرناک دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ حکام کے مطابق دہشت گرد شکردرہ روڈ پر چیک پوائنٹ قائم کر کے تخریبی کارروائی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نقل و حرکت روکنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی پالیسی اور IGP ذوالفقار حمید کی ہدایت کے تحت صوبے بھر میں دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ CTD کا کہنا ہے کہ بروقت کارروائی کے ذریعے ایک بڑے ممکنہ دہشت گرد منصوبے کو ناکام بنایا گیا۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے اہم انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس پر عائد پابندیوں کے معاملے پر وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مثبت اور تعاون کے مون میں دیکھ رہے ہیں۔ G7 اجلاس کے موقع پر ایک اہم پریس بریفنگ کے دوران جرمن چانسلر نے واضح کیا ہے کہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور یورپی ممالک مل کر ہر ممکن کوشش کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کی نازک صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جرمنی خطے میں مستقل قیام امن کے لیے اپنا عملی کردار ادا کرنے کو تیار ہے اور اس سلسلے میں بحری سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے بارودی سرنگیں صاف کرنے والی خصوصی کشتیاں بھی خطے میں روانہ کر دی گئی ہیں۔ امریکی جریدے نے ایک اہم انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی تاریخی ڈیل کے بعد تہران کو ابتدائی مالی مراعات فراہم کی جا رہی ہیں، جس کے تحت معاہدے پر دستخط ہوتے ہی واشنگٹن تہران کو ایندھن کی فوری فروخت کی اجازت دے گا اور ایرانی تیل پر عائد پابندیوں میں نرمی کر دی جائے گی۔ واضح رہے کہ واشنگٹن اور تہران نے امن کی اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نائب صدر JD وینس اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے بھی دستخط کیے ہیں۔ اس تاریخی معاہدے کی باقاعدہ اور باضابطہ دستخطی تقریب رواں جمعے کو منعقد ہوگی، جبکہ اس اہم امن معاہدے کے تحت تصویراتی آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز اگلے 60 روز کے لیے کسی بھی قسم کے ٹول ٹیکس کے بغیر بین الاقوامی بحری ٹریفک کے لیے کھلی رہے گی۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس بڑی عالمی پیش رفت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے تہران سے جاری اپنے ایک اہم بیان میں دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے امریکہ کو اپنی شرائط پر مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اب واشنگٹن کو لبنان کے خلاف جاری جنگ کے خاتمے کا وعدہ پورا کرنا ہوگا اور حالیہ مفاہمتی یادداشت کے تمام نکات پر ہر صورت عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ ابراہیم عزیزی نے امریکہ کو سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدے کی کسی بھی ممکنہ خلاف ورزی کی صورت میں ایران کی جانب سے سخت اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تہران کے خلاف یک طرفہ فیصلے مسلط کرنے اور دھونس جمانے کا دور اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔
وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت گزشتہ 3 ہفتوں سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل کمی کر رہی ہے اور اگر یہ رجحان برقرار رہا تو ملک کی معیشت اور عوام پر اس کے انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ قیمتوں میں کمی کے باوجود حکومت نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پیدا نہیں ہونے دی۔ بجٹ کے حوالے سے اتحادی جماعت کے تحفظات پر بات کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بجٹ کے خدوخال پر تفصیلی مشاورت ہوئی ہے اور پی 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 کے بجٹ سے متعلق خدشات کوئی بڑا ایشو نہیں بنیں گے بلکہ انہیں افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے گا۔